السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے۔ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل، اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے چائنا ایران ڈیل۔ یہ ایڈیٹوریل انٹرنیشنل افیئر سے ریلیٹڈ ہے۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹریٹجک ڈیل کی بات کریں گے جو چائنا اور ایران کے درمیان ہوئی ہے۔ یہ باہمی بائیلیٹرل ایگریمنٹ سے بڑھ کر ہے اور یہ ایک سگنل ہے یو ایس لیڈ ویسٹرن بلاک کے لیے۔ وہ سگنل کیا ہے؟ ایرانین فارن منسٹر حسین عامر عبداللہ کا کیا کہنا تھا اور چائنیز فارن منسٹر کے کیا ریمارکس تھے اس ڈیل کے بارے میں، یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ پائیوٹ، یعنی کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں کوئی بات ہو پولیٹکس میں تو کہا جاتا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو رہی ہے، اس لیے یہ ایک سینٹرل امپورٹنٹ یا پائیوٹل پوائنٹ ہے۔ اسی زمرے میں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کا پی ایم ایل این کے 4 سینئر لیڈرز کے بارے میں کیا کہنا تھا اور کس طرح سے پی ایم ایل این نے ان تمام کومنٹس کو ربش کیا ہے، ڈسٹ کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے اور ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے رول کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریمیٹنسز گروتھ۔ ہم دیکھیں گے کہ ریمیٹنسز کیا ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے کس طرح سے ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں اور وہ کون سے 4 فیکٹرز ہیں جو گروتھ لاتے ہیں اور ان کو کس طرح سے پریزرو کیا جا سکتا ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ہائی لائٹ کریں گے اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ چائنا ایران ڈیل۔ The China-Iran strategic deal that has recently taken effect۔ چائنا اور ایران کی ایک امپورٹنٹ جوڈیشیس پولیٹیکل اکنامیکل ڈیل اور ملٹری ڈیل بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس نے حال ہی میں ایفیکٹ ہوئی ہے، امپلیمنٹ ہوئی ہے، از مور دین جسٹ اے لانگ ٹرم بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے باہمی تعلقات سے، دو طرفہ باہمی تعلقات سے کچھ زیادہ ہے بیجنگ اور تہران کے درمیان۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم کیپٹلز کے نیم یوز کرتے ہیں۔ اٹ از آلسو پاورفل سمبولک گیسچر، یہ ایک طاقتور اشارہ ہے بٹوین دا ٹو اسٹیٹس ڈیزائن ٹو سینڈ اے سگنل ٹو یو ایس لیڈ ویسٹرن بلاک۔ جو یہ تعلق ہے 2 اسٹیٹس کے درمیان اور یہ اشارہ دے رہا ہے یو ایس لیڈ ویسٹرن بلاک کو۔ ایرانین فارن منسٹر حسین عامر عبدلیان نے حال ہی میں اناؤنس کیا، ڈکلیئر کیا that deal had entered the implementation stage، کہ یہ ڈیل اب نفاذ کی سٹیج میں داخل ہو چکی ہے چائنا کے وزٹ کے بعد۔ دا ایگریمنٹ، اس ایگریمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے، جو کہ فوکس کرتا ہے معیشی اور افواجی اور سیکیورٹی میٹرز کے اوپر۔ واز سائنڈ ان مارچ آف لاسٹ ایئر، اس کو لاسٹ ایئر کے پچھلے سال کے مارچ میں سائن کیا گیا تھا حسن روحانی کی ٹرم کے دوران۔ دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور بٹ اینڈ انڈورسمنٹ، حال ہی میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ اپروول ہیں، بیکنگ ہیں گورنمنٹ کی جانب سے کنزرویٹو پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی، انڈیکیٹنگ جو کہ یہ نشاندہی کرتی ہیں دیٹ ڈیل ہیز انٹر دی پریکٹیکل فیز، کہ یہ ڈیل اب پریکٹیکل فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ فار ایران، ایران کے لیے جو کہ فائٹ کر رہا ہے معیشی اور سیاسی آئزولیشن علیحدگی کو ختم کرنے کے لیے جو کہ ان کے اوپر امپوز کی گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ اور اس کے الائز کی جانب سے، اتحادیوں کی جانب سے۔ دا ڈیل اپیئرس ٹو بی اے لائف لائن، یہ ڈیل ان کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ تہران ہیز آلریڈی بین سیلنگ ڈسکاؤنٹڈ آئل ٹو بیجنگ، تہران پہلے ہی بیجنگ کو آئل سیل کر رہا تھا ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر، ڈسپائٹ امریکن سیکشنز، امریکہ کی پابندیوں کے باوجود۔ دا کمپریہنسو پارٹنرشپ انڈیکیٹس، اب یہ جو جامع پارٹنرشپ ہوئی ہے یہ نشاندہی کرتی ہے دیٹ بوتھ کنٹریز آر ولنگ ٹو ڈیپن دیئر کوآپریشن، کہ دونوں ممالک تیار ہیں اپنے تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے، ڈسپائٹ دا ڈسپلیئر آف واشنگٹن، واشنگٹن کی ناخوشی کے باوجود۔
چائنا ہیز آلسو ڈیفینڈیڈ ایران، چائنا نے ایران کا دفاع کیا ہے آن گوئنگ نیوکلیئر ٹاکس کے اوپر جو کہ ویانا میں ہو رہی ہیں ود فارن منسٹر وینگ یی، اور چائنا کے فارن منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ملک سپورٹ کرتا ہے ایران کے لاجیکل ریشنل پوزیشن کو ان اہم بات چیت کے اوپر، اینڈ ایڈنگ دیٹ، اور انہوں نے مزید کہا چائنا ہوپس ٹو سی دا انٹرسٹ آف ایرانین پیپل سیکیورڈ، چائنا امید کرتا ہے کہ جو ایران کے لوگوں کے مفادات ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ بیانڈ دی بائی لیٹرل سفیئر، باہمی تعلقات سے آگے بڑھ کے چائنا ایران کی جو پارٹنرشپ ہے یہ ڈیمانسٹریشن ہے، السٹریشن ہے کوآپریشن کی، تعاون کی بٹوین دا لوزلی لنکڈ اینٹی امریکن بلاک، جو اینٹی امریکن بلاک ہے ان کے درمیان اب لنک بن رہا ہے، اور یہ پرومیننٹلی فیچر کرتا ہے رشیا کو بھی، یعنی کہ رشیا بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ جبکہ یو ایس اور ایران کے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں رہے 1979 کے ایونٹ کے بعد، یعنی کہ جب انقلاب آیا تھا ایران میں، سائنو امریکہ کے جو ریلیشن تھے چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ بھی بہت زیادہ حد تک اب ڈکلائن ہو چکے ہیں، ڈیٹیریٹ ہو چکے ہیں۔ with the US establishment considering the people's public a major threat، کیونکہ اب امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چائنا کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ ایران نیڈس ٹو ٹریڈ کیئرفلی ان دا ٹرکی گیم آف بلاک پالیٹکس، ایران کو بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ جو بلاک پالیٹکس ہوتی ہے، ویسٹرن بلاک، ایسٹرن بلاک، اس طرح کی بلاک پالیٹکس کی جو گیم ہے وہ بہت زیادہ ٹرکی ہوتی ہے۔ وائل اٹ ڈیفینیٹلی نیڈز این اکنامک لائف لائن، یقینی طور پر ان کو معیشی زندگی کی بھی ضرورت ہے، ٹو بریک دی اسٹرینگل ہولڈ آف ویسٹرن سینکشنز، تاکہ جو مغربی پابندیاں ہیں یہ ان کی گرپ سے نکل سکے۔ ڈیپننگ ٹائز ود بیجنگ از لائکلی ٹو ون تہران فیو فرینڈز ان ویسٹ، جب چائنا کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو ان کے مغرب میں بھی کچھ دوست بن سکتے ہیں۔ مور اوور، مزید یہ کہ یو ایس اینڈ یورپ مسٹ گیو ایران اے فیئر ڈیل، یو ایس اور یورپ کو ایران کو ایک جائز ڈیل دینی ہوگی، اینڈ لفٹ سینکشنز، اور پابندیاں ختم کرنی ہوں گی، اف دے آر سیریس اباؤٹ مینڈنگ فینسز ود تہران، اگر وہ تہران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ پائیوٹ، انفارمیشن منسٹر ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، کلیم کیا ہے کہ 4 سینئر ممبرز پی ایم ایل این کے انہوں نے ملاقات کی ہے کچھ اہم لوگوں کے ساتھ، اور اپنے آپ کو آفر کیا ہے ریپلیسمنٹ کے طور پہ شریف فیملی کی۔ دا پی ایم ایل این ہیز ربش دس کلیم کنٹمپچوسلی، سکانفل، حقارت امیز لہجے میں پی ایم ایل این نے کرٹیسائز کیا ہے اور ریجیکٹ کر دیا ہے اس دعوے کو۔ دا ایشو میں بی ون مور ایگزامپل آف میوچل مڈسلنگنگ ہوتا ہے میلیشیس اور اسکینڈلس ایلیگیشن، یہ جو واقعہ ہے یہ ایک اور مثال ہے مڈ سلنگنگ کی سیاسی حریفین کے درمیان، بٹ اٹ ہیز ونس اگین براٹ ٹو فور دا رول آف اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ ایک مرتبہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو سامنے لایا ہے ایز دا سینٹر آف گریوٹی فار آل سارٹ آف پاور پلیز، کے تمام طرح کی پاور پالیٹکس میں، پاور پلیز میں سینٹر آف گریوٹی کیا ہوتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ دس کمز ان دا ویک آف اسٹیٹمنٹ بائی ملٹری اسپوکس مین، یہ ملٹری اسپوکس مین کی اسٹیٹمنٹ کے بعد تمام بیانات آئے ہیں، جب انہوں نے ڈینائی کیا تھا، انکار کیا تھا کہ ملٹری کسی طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیل میں انوالو نہیں ہے۔ اسپوکس مین نے ایڈوائز کیا تھا صحافیوں کو کہ جب بھی کسی اس طرح کی ڈیل کا تذکرہ ہو تو ان کو ان سے پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ ٹاک اباؤٹ ڈیلز ہیڈ پکڈ اپ مومنٹم ان ریسنٹ منتھس، حالیہ کچھ مہینوں میں ڈیلز کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے، کیونکہ رپورٹ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ تنازع کھڑا ہوا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کے اوپر، جو کہ ندیم انجم صاحب ہیں۔ نو ریسپانسبل اسٹیک ہولڈر ہیڈ سیڈ اینی تھنگ آن دا ریکارڈ، کسی بھی ذمہ دار اسٹیک ہولڈر نے کوئی بھی چیز آن ریکارڈ نہیں کی، لیکن تمام چیزیں براڈ ہنٹ تھیں کہ جو پاور میٹرکس ہے وہ ڈیلیکیٹ شفٹ سے گزر رہی ہے۔ سچ اے شفٹ، اس طرح کی تبدیلی جب بھی ہوتی ہے، انویریبلی انوالوز اے ری اورینٹیشن آف اسٹیبلشمنٹ ریلیشن شپ ود دا ویریس پولیٹیکل ایکٹرز، تو یہ ہمیشہ انوالو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کو مختلف سیاسی ایکٹرز کے ساتھ۔ دا ہسٹری آف دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز، پچھلے کچھ دہائیوں کی جو تاریخ ہے یہ ویل ڈاکومنٹڈ ہے اس ریگارڈ میں، اس رسپیکٹ میں۔ وائل اٹ may still be somewhat unclear
ابھی یہ کچھ انواضح ہوگا ہاؤ دس شفٹ از ٹیکنگ پلیس ان دا پریزنٹ ڈے کہ حالیہ دنوں میں یہ جو تبدیلی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے، اگر ایٹ آل یہ ہو بھی رہی ہے۔ دا فیکٹ ریمینز دیٹ پولیٹیکل ٹگ آف وار بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشنس، تو یہ نظر آتا ہے کہ جو سیاسی جنگ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، تو یہ مزید اسٹرینتھن کر رہی ہے ٹریڈیشنل میٹرکس کو، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو پاور پلیز میں، پاور پولیٹکس میں۔ The government ministers continue to claim unabashedly ہوتا ہے without any embarrassment اور shame، کسی بھی شیم کے بنا جو حکومت کے وزراء ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سیم پیج پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جبکہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسرٹین ٹرمز نہیں ہوں گی جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے بیل آؤٹ نہیں کرے گی پرائم منسٹر کو، تب تک وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لائیں گے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف۔ دس از مچ پروف ایز نیڈیڈ، یہ تمام چیزیں ثبوت ہیں جس طرح کی ضرورت ہے اس پرسپیکٹیو سے کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کی جو قسمت ہے وہ ٹائڈ ہے، جڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق میں۔ پرسیپشنز کین آفن سٹارٹ ٹو شیپ ریالٹی، یہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ عموماً حقائق بن جاتے ہیں، اور اس کیس میں جب اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی ہے ڈسپیل کرنے کی، ڈسپیس کرنے کی اس طرح کے خیالات کو، تو یہ جو خیالات ہیں، آئیڈیاز ہیں سینٹرلٹی کے، ان کے رول کے، تو یہ پریزنٹ ڈے کی پولیٹکس کو حقائق میں بدلتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے ماضی میں کیا۔ دا مور تھنگز آر سیٹ ٹو چینج، یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید چیزیں تبدیل ہوں گی، دا مور دے ریمین دی سیم، جتنا وہ ایک جیسی رہیں گی، اٹ سیمز ایسا نظر آتا ہے۔ آفٹر مور دین 7 decades ایز این انڈیپینڈنٹ نیشن، 7 دہائیوں کے بعد ایک خود مختار قوم کے انویژن ایٹ ڈیموکریسی بائی اٹس فاؤنڈنگ فادرز، جو کہ ان کے بانی تھے، انہوں نے اس کو تصور کیا تھا کہ ایک جمہوریت ہوگی۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جو پاور میٹرکس ہے وہ ریوالو کرتا ہے، گھومتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اراؤنڈ۔ الیکٹورل ڈیموکریسی یا جمہوریت جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لیجیٹیمائز کرے، قانونی حیثیت دے ایکوزیشن آف پاورز کو، پاور کے حصول کو، اور ڈیلنگ کرے، اس کا تعلق ختم کرے ہارڈ پاور کی سپورٹ کے ساتھ جو کہ گن بیرل سے فلو کرتی ہے۔ بٹ سچ از آور پریڈیکامنٹ، لیکن ہماری جو سچویشن ہے وہ اس طرح سے امبیرسنگ ہے کہ جو لیجیٹیمیسی ہے، جو قانونی حیثیت ہے، وہ سب سروینٹ ہے، سب آرڈینیٹ ہے ہارڈ پاور کے انڈر۔ آل اسٹیک ہولڈر نیڈ ٹو انڈلج ان سم سیریس ساؤل سرچنگ، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو ہونا ہوگا لانگ اور کیئرفل ایگزامینیشن آف تھاٹس میں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریمیٹنسز گروتھ۔ ریمیٹنسز کو انکریز کرنے کے 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، جن میں پہلا فیکٹر یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ڈسرپشن ہو گئی ہے انٹرنیشنل ٹریول کی کووڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے۔ دوسرا ہنڈی اور حوالہ پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کیونکہ یہ FATF کا مینڈیٹ تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ جو منی ٹرانسفر ہے بینک کے تھرو اس کو آسان بنایا گیا ہے، اور چوتھا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بہت زیادہ ڈکلائن ہوئی ہے، ڈیپریسیشن ہوئی ہے روپی کی۔ تو اس تمام وجوہات کی وجہ سے جو ریمیٹنسز ہیں وہ انکریز ہو گئی ہیں۔ ہیفٹی ہیوج انارمس گروتھ ہوئی ہے ریمیٹنسز میں ان پاکستانیز کی جانب سے جو باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ڈیفائی کرتی ہیں، انکار کرتی ہیں ان تمام فورکاسٹ کو، اسٹیمیٹس کو، انٹیسپیشن کو، ان کے برعکس ہیں۔ ریمیٹنسز ہوتا ہے سم آف منی سینٹ بائی سم ون ورکنگ ابراڈ ٹو ہز اور ہر فیملی ممبرز بیک ہوم۔ نیو اسٹیٹ بینک ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو یہ شو کرتا ہے ریمیٹنسز انکریز ہوئی ہیں، سرج ایسکیلیٹ آگمنٹ ہوئی ہیں 11.3% سے آل ٹائم ہائی $15.8 بلین تک فرسٹ ہاف آف موجودہ فسکل سال میں، دسمبر تک، جو کہ اس سال کا ہے فرام اے ایئر اگو، اور اس کو کمپیئر کیا گیا ہے ایک سال پہلے سے۔ میں نے اینٹیسپیٹ، بہت سارے لوگوں نے یہ ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ جو ٹرانسفرز ہیں، ریمیٹنسز ہیں، یہ انکریز ہوں گی $31 بلین تک اینڈ آف فسکل ایئر تک، اگر کرنٹ تھرس جو پش ڈرائیو ہے برقرار رہتی ہے۔ دس از گڈ سائن، یہ اچھا اشارہ ہے معیشت کے لیے، کیونکہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ بگیسٹ سورس آف فارن ایکسچینج ہوتی ہیں، ارننگ ہوتی ہیں پاکستان کے لیے۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ انفلو سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ مدد کرتی ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی، اور جو کہ انکریز ہو چکا ہے 106% تک، اور تقریباً یہ بنتا ہے $25.5 بلین موجودہ جو سال ہے آن گوئنگ فسکل ہے اس کے پہلے ہاف میں۔
کنٹری نے پچھلے سال اگر ہم دیکھیں تو $29.4 بلین ریمیٹنسز حاصل کی تھیں، جو کہ 27% انکریز تھا ماضی کے فسکل میں جو ریمیٹنسز آتی رہتی تھی۔ پرو ایکٹیو پالیسی میئرز پالیسی کی جو انرجیٹک اقدامات لیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انسینٹیوائز کیا ہے، موٹیویٹ انکریج کیا ہے فارمل چینل کو استعمال کرنے کے لیے، اور جو الٹروسٹک ٹرانسفرز ہیں، سیلف لیس ٹرانسفرز ہیں پاکستان میں ان بٹوین پینڈیمک، ان تمام چیزوں نے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ان فلوز کو برقرار رکھا جائے 2020 سے لے کے اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں۔ بینک نے یہ تمام باتیں کہی ہیں پچھلے منتھ۔ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کو ہم پہلے ہی اسٹڈی کر چکے ہیں، انہوں نے انکریج کیا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے اوورسیز پاکستانیز کی کہ وہ فارمل بینکنگ چینلز کو استعمال کریں اپنی رقم کو کیش کی صورت میں اپنی فیملیوں کو دینے کے لیے کووڈ آؤٹ بریک کے دوران۔ پارٹ آف ریمیٹنسز از آلسو فلوئنگ ان تھرو آر ڈی اے اور ڈپازٹ۔ آر ڈی اے ہے روشان ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس کے تھرو بھی کچھ ریمیٹنسز آ رہی ہیں یوٹیلٹی بل پیمنٹس کی مد میں اور ٹرانسفر آف روپی اکاؤنٹس کی صورت میں۔ دا پریزنٹ گروتھ مومنٹم ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، موجودہ مومنٹم کے باوجود سم ریمین سیپٹیکل، کچھ لوگ ڈاؤٹ فل ہیں اس کی پائیداری کے متعلق، سسٹینیبلٹی کے متعلق۔ دیئر کنسرنز اسٹیم فرام دی فیکٹ، ان کے جو خدشات ہیں وہ اس حقیقت سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں کہ لارج اماؤنٹ آف جو کیش ہے وہ ابھی بھی ملک میں انفارمل چینلز کے تھرو لایا جا رہا ہے، اور جو پریمیم اور انفارمل ٹرانسفر کا انکریز ہے دبئی سے، کیونکہ سرجنگ گیپ ہے انٹر بینک اور مارکیٹ ریٹس آف ڈالر میں، تو اور ایس بی پی کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چیک ہیں ڈالر پرچیز کے اوپر اور اوپن مارکیٹ کے اندر، تو یہ تمام چیزیں انسینٹیو ہیں اوورسیز ورکرز کے لیے۔ مور اوور مزید یہ کہ ریسنٹ گروتھ جو ہے ریمیٹنسز کی یہ ڈرائیو ہوئی ہے پاکستانیز کی جانب سے جو کہ یو ایس، یو کے اور دوسرے مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں۔ جو ٹرانسفرز ہیں سعودی عربیہ اور یو اے کی جانب سے، جو دو اہم ممالک ہیں جو کہ بگ سورس آف بلک سورس آف ریمیٹنسز ہیں، تو وہاں پہ جو ٹرانسفرز ہیں وہ اسٹیگنیٹ کر رہے ہیں، ڈکلائن ہو گئے ہیں، یعنی کہ سٹاپ فلوئنگ ہو رہے ہیں۔ جب وائرس ختم ہو جائے گا اور ٹریولز ری اوپنز ہوگا تو انورڈ جو ریمیٹنسز ہیں یہ ڈگریز ہو سکتی ہیں، ڈکلائن ہو سکتی ہیں اور اسٹیگنیٹ یا سٹاپ فلوئنگ ہو سکتی ہیں۔ ایکسٹرنل سیکٹر کی ولنریبلٹیز کو، بیرونی سیکٹر کی رسک کو دیکھتے ہوئے ایک سمال ڈپ بھی ریمیٹنسز میں اسلام آباد کی جو انحصار ہے، ریلائنس ہے قرضوں کے اوپر، اس کو انکریز کر دے گا تاکہ وہ فنانس کر سکیں اپنے ڈکریز ہوتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، جب تک اقدامات نہیں لیے جاتے پریزرو کرنے کے لیے ریمیٹنس گروتھ مومنٹم کو۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ ہم نے انالائز کی آج کے ایڈیٹوریلز میں۔ امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کسی وجہ سے ہم کل کے ایڈیٹوریل اسٹڈی نہیں کر پائے تو وہ بھی امپورٹنٹ ایڈیٹوریلز تھے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ ایڈیٹوریلز تھے سیکیورٹی پالیسی، یہاں پہ آپ دیکھ لیں چاہیے تو آج ہم نے ڈیل کی ہیں سیکیورٹی پالیسی انویلڈ کے بارے میں، وہ ایڈیٹوریلز تھے۔ روہنگیا کیمپ بلیس کے بارے میں ایک ایڈیٹوریل تھا، اور ایک ایڈیٹوریل تھا ہمارا بولڈ ڈیسیشن سے ریلیٹڈ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔